غازی عباس علمدار ہوتے ہیں۔ نادیہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے کہ کس طرح خوبصورتی سے ذکر کو جوڑ دیا، جس ذکر سے ہم آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں، ام البنین کی تربیت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کی جس سے سیدنا عباس علمدار جیسے جری نوجوان اور وفادار امام حسین جو ہیں وہ تیار ہوئے، ان کی تربیت کے پیرائے پہ جو ادب سکھایا، عشق سکھایا، اس پہ روشنی ڈالی۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیشہ سے ایک چیز، ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی، جب میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے وہ ایک سین کی طرح میرے دماغ میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل زندہ ہو جاتا ہے۔ ان کی قربانی، ان کی وفا، پھر جب اس کی گہرائی میں جاتی ہوں تو آج کے دور میں بھی ایک نصیحت کے طور پہ، یا ایک سمجھ لیں کہ اگر کوئی سمجھ جاتا ہے اس بات کو، ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہوتا ہے، بنیادی کنجی ہوتی ہے کردار کو تعمیر کرنے۔ بالکل کردار، اور آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ، آپ بھی طبیعتاً، آپ کی طبیعت میں بھی شجاعت تھی، آپ نے سب سے پہلے ادب حسین آپ کو سکھایا، بالکل، اور بار بار تربیت میں حضرت عباس کی تربیت میں یہ ڈالا، بیٹا کبھی خود کو یہ نہ سمجھنا کہ تو حسین کا بھائی ہے، کہ آپ حسین کے بھائی ہیں، بلکہ کہا کہ ہمیشہ کہنا کہ وہ آپ ان کے غلام ہیں، ان کے گھر کے منگتے ہیں۔ نادیہ کوئی ایسی ماں نہیں ہوگی جس نے دوسری خاتون کے بچوں کو اپنے بچوں پہ اس قدر فوقیت دی ہو، اور کہا کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں تیری ماں، میں آپ کی ماں ہوں، اور میں کبھی اس فاطمہ الزہرا جو آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا بالکل آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح بستی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا، مولا علی کے نکاح میں تھی، مقام آپ کا بہت بلند ہے، لیکن وہ فاطمہ الزہرا کے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا مقابلہ آپ کی تربیت میں یہ بچپن سے ہی آپ کو گٹی کے طور پہ آپ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کبھی یہ نہ سوچنا، اور کہا حق کا ساتھ دینا، اور حق ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ حسین کے ساتھ چلے گا، اور فرق کرنے والا حق کا صرف حسین ہی ہے، اور اس کی سنگت میں رہنا، وفا کرنا۔ ہمیں جو آج یہ نسبت عطا ہوئی ہے وہ فقط فاطمہ الزہرا کے قدموں کے صدقے سے یہ نسبت عطا ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے، بالکل ان کے وسیلہ سے، ان کے بیٹوں کے وسیلہ سے ہم آج جو مقام ہمیں ملا ہے۔ تو آپ سوچیں، اس چیز کو فوکس کریں کہ ہم کبھی بھی یہ چیز کر نہیں سکتے جو ام البنین کر گئیں اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر آپ نے انہیں یہ تربیت دی کہ جہاں جہاں حسین کا قدم ہو وہاں سے خاک اٹھانا، جہاں حسین پر مصیبت آئے آگے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جانا۔ شروع سے ہی یہ تربیت تھی، کیونکہ سماع حدیث سب کے پاس تھی کہ حسین پر ایک مشکل وقت آنے والا ہے، سب جانتے تھے، اس لیے سب تیار کھڑے تھے، کیونکہ اس پر مہر حضور علیہ السلام نے لگائی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ ناپ تول کرنا تھا وفا کا بھی اور بے وفائی کا بھی، حق میں فرق کرنا تھا، باطل میں فرق کرنا تھا۔ جو حسین کے پلڑے میں آگے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو حسین سے منہ موڑ گئے وہ فنا ہو گئے، دنیا بھی خراب کر گئے، آخرت بھی۔ تو اسی طرح آپ نے سکھایا کہ اپنی تربیت میں آپ نے ان کو بہادر بنایا، بالکل آپ نے وہ سیکھا، اور آپ سے ہی حضرت عباس سے علی اکبر اور قاسم علیہ السلام نے جو ہے وہ سیکھا، بالکل سیکھا۔ آپ جو شیلے بھی تھے، آپ جوان خوبصورت تھے، اور آپ کا قد و قامت عائشہ اتنی بلند تھے کہ جو بہت بڑا جو ہمت والا اور جوان اور کڑیل جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اس پہ اگر آپ بٹھا دیتے اور آپ کے قمر بنی ہاشم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، بنی ہاشم، کیونکہ آپ کا چہرہ بہت روشن تھا، خوبصورت چاند کی طرح روشن تھا۔ میں کہوں گی چاند میں تو داغ ہے، لیکن یہ چاند بے داغ ہے۔ وجاہت کا عالم کیا کہنا، بالکل وجاہت میں، شجاعت میں، خوبصورت بہادری، نڈر، اور پھر وفا، دل کی نرمی میں کہا جاتا ہے، سکائے سکینہ کہا جاتا ہے، ابو الفضل فضیلتوں والا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے القاب ہیں، اور آپ نے جو لقب آپ پر آیا وہی آپ نے اپنی ذات میں اس کو مکمل پایا، اور وہ صرف اور صرف آپ کی والدہ کی تربیت تھی۔ آپ نے شروع سے اس طرح کی تربیت کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر جب جنگی حالات بنے، جس طرح آپ کو بالکل، اور وہ تربیت امام حسین
السلام کے ساتھ بالکل جانا پڑا. آپ ہی وہ واحد وہی تربیت کا ایک حصہ تھا اور وہی آپ پہلے شخص تھے کہ جب آپ نے چراغ بجھا دیے تو آپ اس اندھیرے میں کھڑے ہو گئے کہ آپ کو چھوڑ کے امام ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہم کہیں نہیں جا سکتے. آغوش مادر سے جو تربیت سید